لیکن ہم بلا وجہ ہی لوگوں سے اگر بیزار رہیں، کیوں؟ دل میں بوجھ ہے، عداوتیں ہیں، آپ یقین کریں دل ہو جائے نا صاف، نیند سکون کی آتی۔ دنیا میں سب سے زیادہ مطمئن وہ بندہ ہے اللہ نے جہاں رکھا ہے وہاں راضی ہے۔ چلو ایک بات بتاؤ مجھے، ہم جس قبیلے میں پیدا ہوتے ہیں وہ قبیلہ ہماری مرضی کا ہوتا ہے کہ رب کی مرضی کا؟ جلدی جلدی بتاؤ، اتنی دیر نہ کرو، کس کی مرضی ہوتی ہے؟ تو پھر جو قبیلہ اللہ نے میرے اور آپ کے لیے پسند کیا ہم کیوں نہیں پسند کرتے؟ جو دادا نانا چچا ماموں اللہ نے میرے لیے پسند کی، یہ رشتے اللہ نے بنایا ہے نا، تو ان سے آوازار ہے، تو ان سے تنگ ہے۔ وجہ جو اللہ نے تیرے لیے پسند کیا اسے پسند کر۔ حضرت ابراہیم ابن ادم رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ مریدوں کے بیچ بیٹھے تھے تو آپ فرمانے لگے دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے میری مرضی سے ہو رہا ہے۔ بعض بندے پریشان بھی ہو جاتے ہیں جلدی کہ اتنا بڑا دعویٰ کر دیا ہے، تو آپ ہنس پڑے، فرمانے لگے اگلی بات بھی سن لو پھر کوئی تبصرہ کرنا۔ فرمانے لگے جو کچھ ہو رہا ہے میری مرضی سے ہو رہا ہے، کیونکہ میری وہی مرضی ہے جو میرے رب کی مرضی ہے۔ میں نے اپنی مرضی اپنے رب کی مرضی میں فنا کر دی۔ اب میری مرضی کوئی نہیں، سانو قید سجن دا گہنا ہے، او جینج رکھے ایسا اونج رہنا ہے۔ ہم نے چھوڑ دی اپنی مرضی، اپنا ہے ہی کچھ نہیں۔ ہم نے نہ کبھی قطرے پہ غور کیا اور نہ دریا دیکھا، بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے۔ چھوڑ دو یہ اس نے یہ کیوں کر دیا؟ وہ خواجہ نظام الدین صاحب محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کے ایک مرید نے ایک دفعہ آ کے کہا حضور بڑی ہو گئی درگزر فقیری درویشی بڑی ہو گئی، اب جو میرے رستے میں کانٹے بچھائے گا میں بھی اس کے رستے میں بچھاؤں گا۔ وہ بڑے غصے سے بول رہا تھا، فقیر فقیر ہوتے ہیں۔ خواجہ صاحب ہنس پڑے، فرمانے لگے پتر تو زیادہ ہی ناراض ہو گیا ہے۔ کہنے لگا نہیں حضور ہمیں کچھ کرنا نہیں آتا، ہمیں بھی سارا ہی پتہ ہے، سٹ تے پکھڑا کوار گندل اسی اور بھی بوٹیاں جاننے ہاں، ہمیں بھی سارا ہی پتہ ہے، نمٹ نہیں لینا سویرے۔ جو ہمارے رستے میں کانٹے بچھائے گا سویرے اس کی گلی میں بھی بچھے ہوں گے۔ تو حضرت محبوب الہی فرمانے لگے پتر آدھے رستے میں تیری ضد میں وہ کانٹے بچھا دے گا اور آدھے میں تو اس کی ضد میں بچھا دے گا، تو پھر تو جو عام راہگیر ہوں گے ان کے بھی پیر زخمی ہوں گے۔ تو تمہاری لڑائی میں تو مخلوق پریشان ہو گئی۔ عرض کی حضور یہ تو آپ نے ٹھیک کہا ہے۔ فرمانے لگے اگر چاہتے ہو نا دنیا کانٹوں سے نہ بھرے اور لوگوں کو تکلیف نہ ہو تو ایک دوسرے سے تکلیف چھوڑ دو۔ یہ مت سمجھنا تیرا ایک بندے سے اختلاف ہے، تیرا ایک سے اختلاف ہوتا ہے اس کے اثرات دائیں بائیں بھی جاتے ہیں۔ حضور پھر کیا کروں؟ فرمایا اسے بچھانے دے، وہ بچھاتا جائے تو اٹھاتا جا، تو اٹھاتا جا۔ ویسے بھی جو کام ساری دنیا کر رہی ہوتی ہے وہ تو سارے کر ہی رہے ہوتے ہیں، کوئی ذرا ہٹ کے بھی کرنا چاہیے۔ جتن جتن تے ہر کوئی کھیڈے، جتن جتن تے ہر کوئی کھیڈے، تو ہارن کھیڈ فقیرا، جتن دا مل کوڈی پیندا ہی ہارن دا مل ہیرا۔ کبھی بندہ ہارے بھی اپنے دل سے بوجھ اتار دے، نفرت کو دور کر دے۔ عداوت دشمنی اگر کسی وقت رکھنی ہے تو اللہ رسول کے دشمن سے۔ اشداء علی الکفار، اپنوں کے لیے کیا ہے، خوش عقیدہ کے لیے کیا ہے، رحماء بینہم۔ میرے عزیز ترمذی میں حدیث ہے، اپنی بات کو حوالہ دے کے مضبوط کر دوں، ترمذی میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت انس بن مالک سے فرمایا تھا، اے انس، اے میرے بیٹے، تم سے ہو سکے تو صبح اس حال میں کرنا کہ تمہارے دل میں کسی کا بغض نہ ہو۔ اور اگلے لفظ حدیث کے یہ ہیں، حضور فرمانے لگے یہ میری سنت ہے، یہ میرا طریقہ ہے، اپنے دلوں کو عداوتوں سے پاک کریں۔ اور پانچویں بات، اور بس اسی کے آگے پیچھے میں نے اپنی بات کو سمیٹ دینا ہے، میرا مضمون مکمل ہو گیا۔ حضور کی ایک بہت بڑی سنت، نبی پاک علیہ السلام کی ایک بہت بڑی ادا، وہ پتہ کیا ہے؟ وہ ہے دوسروں کا احساس کرنا، دوسروں کے بارے میں سوچنا، دوسروں کا خیال کرنا۔ میں ابھی آ رہا تھا تو میری گاڑی کے ساتھ کچھ دوستوں نے دوڑنا شروع کر دیا۔ میں جو ہوں مجھے اس کا پتہ ہے، میں ہمیشہ دوستوں سے کہتا رہتا ہوں آپ بزرگوں کے ہاتھ چومیں، اللہ والوں کی اچھی بات ہے، آپ کو فائدہ ہوگا۔ میرے جیسے گناہگار کے ہاتھ چوم کے آپ کو کیا ملے گا؟
کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. ہاں آپ کوئی میری بات مان لیں اور اس پر عمل شروع کر دیں تو رب کریم کی رحمت صبح قیامت ممکن ہے یہ کہہ دے یہ تیری وجہ سے اس نے شروع کیا تھا، جا تیرے گناہ بھی معاف کیے. یہ جو ذوق ہے نا، اب ایک بندہ گاڑی کے پیچھے بھاگ رہا ہے تو مجھے اتنی سخت تکلیف ہو رہی تھی، میں نے کہا یار کیا ضرورت، دیکھو نا بیچارہ گرمی کا موسم ہے، پیاس لگے گی اور پسینہ آئے گا، کیوں بھاگ رہا ہے؟ اب میری مجبوری بھی ہے، گاڑی کو تو چلنا ہے. جب تک ہم احساس پیدا نہیں نہ کرتے، میرے قبلہ عالم فرمایا کرتے تھے کہ تیری گاڑی کے آگے سے کوئی غلط کراس کر گیا اور دوڑ کے گزر گیا اور کوئی سخت جملہ بھی کہہ گیا ہے، اس پر بھی تنقید نہ کر، تو اپنے دل میں اس کا احساس پیدا کر، سوچ کے ہو سکتا ہے اسے گھر میں کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہو. اپنی سوچوں کو مثبت کریں. آپ دوسروں کا احساس بھی اپنی طبیعت میں پیدا کریں، دوسروں کے بارے میں بھی سوچیں. میں یہاں ماشاءاللہ سٹیج پہ بیٹھا ہوں، بڑا نرم ماحول ہے، بڑا کچھ ہے، لیکن جو دوست پیچھے دیوار کے ساتھ کھڑے ہیں نا، جن کو جگہ بیٹھنے کی بھی نہیں ملی اور کھڑے ہونے کی بھی صحیح کر کے نہیں ملی، ان کا بھی احساس پوری طرح. اور میرے خیال میں سب سے زیادہ مہمان خصوصی بھی وہی ہیں آج کی ہماری محفل کے، جو زیادہ مشکل میں بیٹھے. احساس اپنی کہاں تک احساس کرنا ہے؟ لو حدیث پاک سنو. اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں میں نماز پڑھانے کھڑا ہوتا ہوں، نماز. کریم فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے میں لمبی نماز پڑھاؤں، لیکن پھر پیچھے سے نا کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے. دل تھا لمبی پڑھاؤں، بچہ رو پڑا تو مجھے خیال آتا ہے اس کے رونے سے اس کی اماں کو تکلیف ہو رہی ہوگی، میں نماز چھوٹی کر دیتا ہوں. اللہ کی نماز مختصر کر دی احساس کے طور پر. حضور اس امام مسجد سے سخت ناراض ہو گئے تھے، صحیح حدیث میں موجود ہے، جس کے مقتدیوں نے آ کے شکایت کی تھی کہ یا رسول اللہ بہت لمبی نماز پڑھاتا ہے. یہاں تو لوگ احساس ہی نہیں کرتے میرے بھائی، یہاں تو احساس ہی نہیں کرتے. یہاں تو میں آیا ہوں نا رات کے 1 بجے محفل میں، تو میری طرح کے لوگ تہاڈا ذوق ہی نہیں، تسی سبحان اللہ ہی نہیں آندے، تسی ہاتھ ہی نہیں کھڑے کر دے. او بھائی تو نہیں آیا ہے، تو ٹر جانا ہے اپنا سارا سمیٹ کے پیسے گنا کے. اتنے بیچارے مغرب دے بیٹھے نے، ان کا ذوق تو اپنا ذوق بھی بیان کرنا، آنا تو بھی اسی وقت محفل میں جب سارے آئے ہیں تے نالے تو تے گل کر کے آیا میں انہیں ہزار لینا ہے تے مفت آئے نے سارے بیچارے. اس لیے ہو سکتا ہے ان کا عشق تجھ سے زیادہ ہو. کروں مدح اہل دول رضا اور پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، یہ میرا دین ہے کوئی پارا نہ نہیں. اس لیے میرے عزیز احساس دوسروں کا پیدا کریں اپنی طبیعت میں. ہم نا احساس نہیں کرتے، خدا را احساس کرو. ٹھیک ہے پریشانیاں ہیں، لیکن میں جوان سے کہوں گا تو نوجوان ہے، باہر تجھے ٹینشنیں ہیں، کاروبار کی مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، لیکن اللہ نے تجھے جوان کیا ہے نا، حوصلہ دیا ہے نا، تو باہر کی ٹینشنیں باہر چھوڑ کے آیا کر. گھر تیرے ابا جی انتظار کر رہے ہیں، ان کے پاس بیٹھ، ان کا دکھ سن، حوصلہ بڑا کر. پھر گھر کے اندر تیری اماں بیٹھی ہے، اس نے تیرے سے بات کرنی ہے، کئی باتیں سنانی ہے. تیرا بیٹا ہے وہ دوڑ کے آیا ابا ابا کہتے، اور تو کہتا لے جا میری طبیعت نہیں ٹھیک. دنیا میں سب سے مصروف وقت رسول کریم نے گزارا ہے، لیکن حضور تو غلاموں کی بات بھی سنتے، حضور تو گھر والوں کو وقت بھی دیتے. سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جب تک گھر میں رہتے گھر کا کوئی کام ہی کرتے رہتے. اور حضور تو نواسوں کو ٹائم دیتے، نماز کے وقت بھی ساتھ لے جاتے. کیوں ہم اپنے آپ سے دوسروں کا احساس نکال بیٹھیں، دوسروں کے بارے میں تھوڑا احساس. آپ تھوڑے دن پہلے نا، کچھ عرصہ پہلے کچھ لوگ آگے میرے پاس کہنے لگے کہ کوئی طالب علم کوئی عالم مل جائے مدرسے میں سے آپ کے، اور ہم نے نا وہاں اپنے ہاں امامت کے لیے اور جمعہ کے لیے اس کو لے جانا ہے. میں نے کسی طالب علم سے کہا چلے جاؤ. وہ کہنے لگے تنخواہ کتنی دینی ہے؟ میں نے کہا کوئی زیادہ نہیں، جتنا آپ کے گھر کا خرچہ ہے اتنا اس کو بھی دے دیں. وہ پریشان ہو گیا، جی میں تسی نہیں سارے ہو گئے، تو اتنے پیسے دے دیں جتنا ہمارا خرچہ ہے. ہم تو صاحب ہوتے ہیں، اس کو کیسے دے دیں یہ والا خرچہ؟ تو کہنے لگے نہیں جی وہ تو ٹھیک ہے، تسی کوئی 10 چھڑو. اور میں نے کہا میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو حضرت صدیق اکبر نے بتایا ہے. آپ کی تنخواہ کتنی لگائیں؟ کہا درمیانے مہاجر کا جتنا خرچہ ہے نا اتنا میرا بھی لگا دو. حضور گزارا نہ ہوا، فرمایا میں لوگوں کی تنخواہیں بڑھا دوں گا، جہاں سب کا گزارا ہوگا ابو بکر کا بھی ہو جائے گا. یہ کیا بات ہوئی کہ تو
تیرا گزارا نہیں ہوتا تو مزدور کا کیسے ہوتا ہے؟ غریب آدمی کا احساس جب تک تجھے دوسروں کا پیدا نہیں ہوتا تو حضور کے اسوہ حسنہ تک نہیں پہنچ سکتا. تو نے نبی پاک کا طریقہ نہیں اپنایا. یہ پتہ ہے حضور جو غاروں میں روتے تھے اور سارا دن تبلیغ کرتے تھے اور طائف تشریف لے جاتے تھے اور عکاظ کی منڈیوں میں جاتے تھے، یہ احساس تھا، یہ درد تھا جو میرے محبوب کو لے جاتا تھا. احساس تھا. حضور چاہتے تھے رب کا کوئی بندہ دوزخ میں نہ جائے. اللہ کے محبوب رات کو روتے، دن کو تبلیغ کرتے، گلی گلی جاتے، لوگوں کو سمجھاتے. کوئی ایک بار دین کی بات پوچھتا، 10 بار بھی اس سے پوچھتا تو بتاتے. کیوں؟ احساس ہے. بات ختم کرنے لگا ہوں. سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک دن حضور مجھ سے فرمانے لگے، کریم فرمانے لگے عائشہ ایک بات بتاؤں تمہیں؟ یا رسول اللہ فرمائیے. تو کریم فرمانے لگے عائشہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو پھر بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب تمہارے دل میں کوئی بات ہوتی ہے پتہ مجھے پھر بھی چل جاتا ہے. کہتے میں نے جلدی سے عرض کی حضور میں اور آپ سے ناراض. تو فرمایا بتاؤں پھر؟ حضور بتائیے. فرمایا عائشہ کبھی کبھی قسم اٹھاتی ہو؟ یا رسول اللہ اٹھاتی ہوں. فرمایا جب ہوتی ہو نا مجھ سے راضی تو کہتی ہو مجھے محمد مصطفیٰ کے رب کی قسم، اور جب تمہارے دل میں کوئی بات ہوتی ہے تو پھر کہتی ہو حضرت ابراہیم خلیل کے رب کی قسم. پھر حضرت جناب عائشہ صدیقہ کہتی ہیں میں تمہیں بتا نہیں سکتی لوگوں میرے دل کا عالم کیا تھا یہ بات سن کے. یا رسول اللہ آپ لفظوں سے احساس کا پتہ کر لیتے ہیں کوئی سوچ کیا رہا. یہاں تو گھر والے پورا احتجاج کریں. احتجاج. میں ایک دفعہ کہیں کھانے کے لیے گیا تھا تو میں نے کہہ دیا کھانا بڑا اچھا پکا ہے. ایک آدھ اور بزرگ سے بھی میں نے وہ بات سنی تھی، پھر وہ پریکٹیکلی میرے ساتھ ہوں. میں کھانا بڑا اچھا ہے جی. تھوڑی دیر کے بعد نا گھر کے اندر سے رونے کی آواز آنے لگی. تو مناسب تو نہیں ہوتا کسی کے گھر کے مسئلے میں ایسی بات پوچھنا، لیکن وہ جب ماحول زیادہ ہی بڑا تو میں نے میزبان سے کہا کہ خیر تو ہے گھر میں سب ٹھیک ہے؟ تو کہنے لگے آپ کی وجہ سے رو رہے ہیں. میں نے کہا کہنے لگے آپ نے بڑی تعریف کی ہے نا کھانا بڑا اچھا پکا ہے. تو میری بیوی ہے تو عزیزوں میں سے پر وہ گھر غریب ہے. اس نے کہا 14-15 سال ہو گئے اس گھر میں کھانا پکاتے، آج تک نہیں کسی نے کہا اچھا پکا ہے. میں غریب کی بیٹی ہوں، آج وہ تعریف سنی ہے تو دل کسی اور طرف ہی چلا گیا ہے. اتنا بھی احساس نہیں جو صبح سے گرمی میں کھڑے. آپ کو پتہ ہے نبی پاک نے کبھی کھانے میں نقص نہیں نکالا تھا. سیدہ عائشہ کہتی ہیں پسند ہوتا تو کھا لیتے ورنہ چھوڑ دیتے. کبھی عیب تو ہنڈیا پھینک دیتا. آنا گرمی میں تو بھی کھڑا ہونا، جہاں اماں کھڑی ہے، بیوی کھڑی ہے، بہنیں کھڑی ہیں، کھڑا ہونا 10 منٹ. تو بھی احساس ہی نہیں، صرف اپنا ہی پتہ ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ یہ حضور کا اسوہ حسنہ ہے. یہ طریقے اپناؤ زندگی میں. 4 5 8 چیزوں کو فقط سنت نہ سمجھو. یہ وسعت ہے حضور کے اسوہ نور میں. سیدہ عائشہ کہنے لگی، کریم فرمانے لگے تم قسم اٹھاتے حضرت ابراہیم کا نام لیتی ہو تو میں سمجھ جاتا ہوں. جناب عائشہ کہتی ہیں بس دل مچل گیا، کیفیت اور کی اور ہو گئی. میں نے کہا حضور پھر مجھے قسم ہو محمد عربی کے رب کی، میرے لبوں سے آپ کا نام ہی جاتا ہے، میرے دل میں آپ ہر وقت موجود رہتے ہیں. میرے عزیز کچھ باتیں آپ سے میں نے عرض کی. میں اپنی گفتگو کو بھی دیکھتا ہے جو بڑے مالدار ہوتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو بھی دیکھتا ہے جو بیچارے ایک وقت کھاتے ہیں اور دوسرے وقت کے لیے پریشان رہتے ہیں. اپنی زندگی میں وہ صحت مند، توانا، خوبرو لوگوں کو بھی دیکھتا ہے اور بیمار اور کمزور، ضعیف اور ناتواں لوگوں کو بھی دیکھتا ہے. اس کے ارد گرد ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو بڑی خوش و خرم زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اور ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کسی وجہ سے پریشان، تکلیف میں گھٹے گھٹے سے ہوتے ہیں. انسان اپنے ماحول سے بھی سیکھتا ہے، معاشرے سے بھی سیکھتا ہے، اور پھر جب وہ لوگوں کے قریب جاتا ہے اور اپنے گھر سے اٹھ کر وہ لوگوں سے ملاقات کرتا ہے تو مختلف قسم کے مشورے، مختلف قسم کی آراء اور مختلف قسم کے مشیر اسے ملنا شروع ہو جاتے ہیں. ان ساری چیزوں کے ماحول میں انسان کی سوچیں پنپتی ہیں، اور
اسے بالیدگی کا موقع ملتا ہے، وہ باشعور ہونے لگتا ہے، پھر وہ کسی ایک جگہ ٹھہر جاتا ہے۔ بعض اوقات کسی مالدار کی طرف دیکھ کر پوری طرح رک جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ نہیں، میں پیسہ ہی کماؤں گا تو پھر ہی ٹھیک ہے۔ بعض اوقات کسی مشہور آدمی کو خوش قسمت سمجھ لیتا ہے اور پھر وہ کوشش کرتا ہے کہ جتنے بھی جتن کیے جائیں کسی بھی طریقے سے شہرت حاصل کی جائے۔ وہ اس طرح کر کے ہماری ملت کے جوان بھی، ہمارے لوگ بھی، پھر میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو اگرچہ بہت بڑے کسی ادارے سے پڑھے ہوئے تھے اور مالدار تھے اور وزادار تھے، اور انہوں نے یہ دیکھا کہ پاکستان میں آ کر، یہاں پہنچ کر مجھے خدمت کا کام کرنا چاہیے، آئے، اچھی نیتوں کے ساتھ آئے ہوں گے، کوئی ان کے پیچھے نیک مقاصد ہی ہوں گے، لیکن جب انہوں نے پاکستانی سیاست کا ماحول دیکھا نا، تو پھر نہ ڈگریاں نہ تعلیم کچھ بھی نہیں، وہ جس طرح کا ماحول تھا اسی طرح کے بن گئے، روایتی ہو گئے۔ کسی نہ کسی کے پیچھے یوں ہی لوگ لگ جاتے ہیں اور طرز زندگی اختیار کرتے ہیں۔ ہمیں لگنا ہوتا ہے کسی نہ کسی کے پیچھے، ہم پیروی کرتے ہیں لوگوں کی، لوگوں کو دیکھتے ہیں، اس حساب سے ہم اپنے آپ کو مرتب کرتے ہیں۔ پھر میرے بھائیوں، ایک مسئلہ اور بھی ہوتا ہے، انسانوں میں صرف خوبیاں نہیں ہوتی، عام انسانوں میں بشری کمزوریاں بھی ہوتی ہیں۔ ہم بعض اوقات کسی کے پیچھے چلتے ہیں تو تعریفوں کے پل باندھتے ہیں، محبتوں اور عقیدتوں کا لمبا چوڑا اظہار کرتے ہیں، پھر تھوڑا سا ٹائم گزرتا ہے اور تھوڑا سا قرب ملتا ہے تو پھر ہمیں اس بندے میں خامیاں نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ کورے ورک کتاب نہیں ہوندے، پتھر دل گلاب نہیں ہوندے، سجنا پہلو ہی سوچ کے لائیں پھر یاراں نال حساب نہیں ہوندے۔ سوچتے نہیں، سمجھتے نہیں، غور نہیں کرتے، جذباتی فیصلے کرتے ہیں، ماحول جذباتی ہے۔ یا آپ دیکھیں نا، میں کسی جگہ پہ پہنچتا ہوں تو رکنا، بیٹھنا، چلنا پھرنا دوست مشکل کر دیتے ہیں، 1 منٹ کے لیے کہیں کیمرہ بند نہیں ہوتا۔ آپ بڑے تھکے ہوئے بھی ہوں تو آپ صحیح کر کے کہیں بیٹھ نہیں سکتے، چونکہ آپ کی چاروں جانب تو کیمرہ چل رہا ہے، کیسے بیٹھیں؟ نبی کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ ایک کامل اسوہ حسنہ تمہیں دیتے ہیں، کامل، مکمل۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو وجود اطہر ہے نا، ایسا وجود اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ظاہری اور باطنی، یہ دیکھیں میں کسی جوش سے نہیں بول رہا، میں بڑی ہوش سے بات کر رہا ہوں، آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں ہوش سے سننا۔ یہ بات میں درجنوں اور بیسیوں کتب کا نچوڑ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر ظاہری باطنی ساری خوبیاں بھر کے اپنے محبوب کو دنیا میں مبعوث فرمایا ہے، نہیں کھلا دیے، وہ جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے۔ بعض لوگ ناراض نہ ہونا مجھ سے، بعض لوگ ہنستے ہیں، سونا نہیں ہنستے، ہنستے ہیں پر سونا۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور مسکراتے تھے لیکن اس مسکرانے میں بھی عجیب وزاداری تھی، ہنستے تھے کھل کھلا کے نہیں ہنستے تھے، اس میں کہا نہیں لگتا تھا، آوازیں نہیں پیدا ہوتی تھی، یعنی سونا ہنس بھی جاتے تھے لیکن اس کے اندر بھی عجیب لطافت تھی۔ وہ کیسا ہنسنا تھا؟ صحابہ فرماتے ہیں حضور ہنستے، مقدس دانتوں میں سوراخ تھا، زیر لب مسکراتے، اور وہ جو حضور کے مقدس دانتوں میں مقدس سوراخ تھا نا، جب حضور ہنستے اس سے نور نکلتا اور مسجد نبی کی دیواریں بھی روشن ہو جاتی۔ یعنی ایسا نہیں ہنسنا جس طرح کوئی میری طرح کا آدمی ہنستا ہے تو لوٹ پوٹ ہو جاتا ہے اور اس ہنسنے کے اندر کئی دفعہ وزاداری قائم نہیں رہتی، کئی دفعہ اس کے اندر وہ وقار قائم نہیں رہتا۔ حضور ہنستے تو تبسم کرتے، یعنی ہنس بھی رہے ہیں تو ہنسنا بھی بڑا ہی باکمال ہے۔ اور میرے اعلیٰ حضرت تو کہتے ہیں بس وہ ہنس پڑتے تھے
پھر جو عمر بھر کے رو رہے ہوتے تھے نا وہ حضور کا ہنسنا دیکھ کے ہنس پڑتے تھے. گویا نا جہاں جہاں خزاں ہوتی تھی بہار آ جاتی تھی, جہاں جہاں دکھ ہوتے تھے سکھ آ جاتے تھے, جہاں جہاں بھی کوئی کمزوری ہوتی تھی خدا کہتے ہیں جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. ایک تو ان کا ہنسنا بڑا با کمال تھا اور پھر یہ تھا کہ ان کا رونا بھی بڑا با کمال تھا, بڑا با کمال. یعنی وہ کبھی رو پڑے اور کبھی کریم کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں اور کبھی ان کے چہرے پر افسردگی آ جائے تو یوں لگتا تھا کہ پھولوں نے کھلنا چھوڑ دیا ہے, کلیاں اپنی جگہ سے ہٹ گئی ہیں. سمندر نے کہا نہیں اب شور نہیں کرنا. یوں لگتا تھا کہ تتلیاں اپنی جگہوں پہ بیٹھ گئیں. جب وہ کبھی روتے تھے تو یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے چاند کہتا ہے کہ نہیں اب میں نے نہیں کھل کے چمکنا, محبوب تو رو پڑے. اور کبھی کریم روئے, آنکھوں میں آنسو آئے تو ان کے رونے میں حسن اتنا تھا, کمال اتنا تھا کہ جبریل امین آئے اور آ کے عرض گزار ہوئے, یا رسول اللہ سارے بھید جاننے والا رب پوچھتا ہے کریم سے پوچھو نا, محبوب سے پوچھو نا روئے کیوں ہیں, یہ رو پڑے ہیں کیوں روئے ہیں, سارے بھید جاننے والے مالک کیوں روئے. تو محبوب فرمانے لگے جبریل امت کا قیامت کا حساب, قیامت کی گرمی, اللہ تعالیٰ کا کرسی عدالت میں اپنی شان کے لائق جلوہ فروز ہونا, امت کی کمزوریاں سستیاں غفلتیں ان کو یاد کر کے رو پڑا ہوں, غم امت نے نڈھال کر دیا ہے. حضرت جبریل بارگاہ ایزوی سے پیغام لائے, محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضور روئے. تو جب جبریل امین یہ پیغام لے کے لوٹتے ہیں تو رب کریم نے کیا فرمایا؟ آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ مالک کریم نے کیا فرمایا؟ وہ آیت نازل ہوئی جس کے بارے میں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قرآن میں سب سے امید والی آیت یہ ہے. روئے حضور اور جناب جبریل پوچھ کر واپس گئے تو رب کریم نے فرمایا جا کے میرے محبوب سے فرما دیں وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, محبوب رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے. محبوب آپ کو راضی کریں گے, نہ روئیں, آپ کو راضی کریں گے آپ. اور حضور کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا جب تک میرا ایک امتی بھی دوزخ میں کوئی نہیں راضی ہوتا. اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا؟ رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے. حضور کا ہنسنا بھی با کمال, رو دینا بھی با کمال. ان کا کسی بندے سے محبت سے اٹھ کے گلے لگانا بھی با کمال. اور کبھی حضور جلال کریں تو محبوب فرمانے لگے میں نے دعا مانگی ہے, اے اللہ اگر میں کسی کو جھڑک دوں تو اتنا ثواب دینا جتنا تو فرض نماز کا ثواب دیتا ہے. یہاں یہ بھی ہر زاویے سے, ہر نگاہ سے. میں کیا آپ کو عرض کروں, ہم نے نہ کبھی سیرت بیان کی میری طرح کے لوگوں نے, نہ قوم اس طرح سے سیرت کو پڑھتی ہے. سیرت نبوی کا ایک ایک پہلو کبھی کھولا جائے. یہ جو زمانے میں بے چینی پائی جاتی ہے نا, بے قراری پائی جاتی ہے اور ذہنی انتشار ہے اور فکری الجھاؤ ہے اور ٹوٹتی بکھرتی سوچیں, یہ ساری ختم ہو جائیں. ایسا ٹھہراؤ نصیب ہو, جینے کا بھی مزہ آئے اور مرنے کا بھی مزہ آئے. اگر حضور کی سیرت مقدسہ کو سمجھا جائے تو محبوب کی زندگی ہر طرح سے کامل ہے, مکمل ہے, اکمل ہے. آپ کہیں بھی اور جائیں گے. یہ آج کل موٹیویشنل اسپیکرز کا دور ہے. ہمارے بچے جدید پڑھے لکھے وہ کہتے ہیں میں فلاں موٹیویشنل اسپیکر کے پاس جاتا ہوں. جائیں آپ. بہت سارے لوگ ایسے انہیں کہیں تو وہ باز نہیں آتے, وہ تجربہ کر کے باز آتے ہیں. اور بالخصوص نئی نسل جو ہوتی ہے وہ بزرگوں کے تجربوں سے فائدہ نہیں اٹھاتی, وہ اپنے الگ سے تجربے کرنا چاہتی. اس کا بھی بڑا خطرناک نتیجہ برآمد ہوتا ہے. تو کوئی بندہ بھی جو آپ کو موٹیویٹ کرتا ہے نا کتاب و سنت کے بغیر,
کوئی بھی آپ کو موٹیویٹ کر رہا ہے، وہ کیا کچھ کہہ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، وہ کبھی بھی آپ کو تعلیم صحیح نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو تعلیم وحی الہی کے بغیر ہوتی ہے وہ ناقص ہوتی ہے۔ انبیاء کی تعلیم وحی الہی کے ساتھ، لہذا اگر کوئی آدمی آپ کو موٹیویٹ کرتا ہے کتاب و سنت کے ساتھ، وہ آپ کو درست سمت لے کے جائے گا، ورنہ تو ہر آدمی آپ کو الجھا دے گا۔ میرے بھائی، نبی پاک کا اسوہ حسنہ، ہمارے ہاں لوگوں نے سنت شریعت سمجھ کس کو لیا ہے؟ ہمارے ہاں لوگوں نے سنت شریعت سمجھا ہے صرف پگڑی باندھ لی، بہت عظیم سنت ہے امامہ باندھنا۔ بعض لوگوں کا خیال ہے صرف داڑھی رکھنا، داڑھی بہت عظیم سنت، بہت عظیم سنت، انبیاء کرام کی پسند ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو داڑھی دی ہی نہیں، یہ مرد کا زیور ہے۔ ہاں یہ مردانہ کام ہے، داڑھی مرد کا زیور ہے۔ اور پھر یہ آپ کے جسم کا حصہ ہے، داڑھی کا وزن کوئی نہیں ہوتا۔ پوچھ لیں جنہوں نے بڑی رکھی ہے، بے شک ان سے بھی پوچھ لیں، یہ وجود کا حصہ ہے، اس کا کوئی وزن، کوئی پریشانی۔ اور ایک اور بات نوجوانوں آپ سے کہہ دوں چلتے چلتے، بغیر داڑھی کے آپ سونے لگ رہے ہوں تو لوگ کہیں گے پیارے لگ رہے ہو، اچھے لگ رہے ہو، خوبصورت لگ رہے ہو۔ اور داڑھی کے ساتھ اگر کسی کو پیارے لگو نا تو جو تعریف کرے گا وہ تو تعریف ہی بڑی روحانی قسم کی ہے، وجدانی۔ یعنی آپ داڑھی کے ساتھ اچھے لگیں تو لوگ کہتے ہیں کتنا نورانی چہرہ ہے۔ اب دیکھو اس تعریف کے پیچھے جو جملوں کی ترتیب ہے اس میں حسن کتنا، داڑھی، امامہ، سفید لباس، اور پھر یہ کہ مسواک کرنا بڑی اعلیٰ سنت ہے، میٹھا کھانا بڑی اعلیٰ سنت ہے۔ لیکن یہی 4-5 سنتیں نہیں میرے بھائی حضور کی، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ بعض لوگ سمجھ فلاں جی سنت شریعت پہ عمل کرتا ہے، کیا کرتا ہے کہ داڑھی پگڑی والا ہے، وہ خدا کے بندے یہ عظیم سنت ہے، کون اس کا انکار کر رہا ہے؟ لیکن نبی پاک کا تو اسوہ حسنہ ہے، اس کے پیچھے تو پوری زندگی ہے۔ ادھر دیکھو میری، اچھا پھر ایک اور بات، بعض لوگ سمجھتے ہیں میٹھا بولنا صرف سنت ہے اور اخلاق کی علامت ہے، صرف میٹھا بولنا۔ آپ نے ناراض نہیں ہونا، میٹھا تو بعض بندے اپنے مطلب کے لیے بھی بولتے ہیں، وہ کام نکلوانے کے لیے بڑا میٹھا میٹھا بول رہے ہوتے ہیں۔ اور سنو میرے بھائی، صرف میٹھا بولنا ہی سنت نہیں، ہمیشہ سچ بولنا سنت ہے، ہمیشہ صحیح بات کرنا، دیانتدار رہنا۔ تو سمجھتا ہے 4 5 6 8 چیزیں ہی سنت ہیں؟ او خدا کے بندے، نبی پاک کی جو ادا سب سے پہلے دنیا کے سامنے آئی اور حضور کی جس ادا سے، سنت سے لوگوں کو سب سے پہلے واقفیت ہوئی، شور نہیں پڑ جاتا کسی چیز کا دنیا میں، معاشرے میں فلاں بندہ یہ کرتا ہے، فلاں ایک بندے کا ایک چیز تعارف بن جاتی ہے۔ تعارف، کوئی چیز لوگوں کے وجود کے ساتھ، نام کے ساتھ سابقہ لاحقہ بن جاتی ہے۔ جو چیز سب سے پہلے جس سے لوگوں نے میرے نبی پاک کا تعارف کیا اور لیا، ادھر دیکھو نوجوانوں میری طرف، جس چیز سے سب سے پہلے حضور کی جس ادا سے لوگ واقف ہوئے تھے وہ تو صادق اور امین ہونا ہے۔ سب سے پہلے لوگ واقف ہوئے تھے کہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، ہمیشہ سچ۔ ملت کا جوان تو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ جھوٹ بولنے کے لیے ڈینگے مارتے ہیں، بڑکے مارتے ہیں، میں یہ ہوتا ہوں، میں وہ ہوتا ہوں۔ جھوٹ بولتے ہو، کیوں زیادتیاں کرتے ہو اپنے ساتھ؟ نبی پاک علیہ السلام کی تو پہلی ادا، پہلی سنت جس سے لوگ واقف ہوئے وہ صادق اور امین ہونا ہے، اور لوگ کمزوری دکھاتے ہیں۔ میں آپ سے عرض کروں، آج پتہ ہے میرے ملک کا حال کیا ہے؟ آج اتنے درد میں ہیں لوگ، اتنی تکلیف میں ہیں۔ امیر لوگ تو پیٹرول پہ بحث کرتے ہیں، پیٹرول پہ زیادہ تر وہ لوگ بحث کرتے ہیں جن کی گاڑیاں بڑی ہوتی ہیں۔ غریب پیٹرول پہ بحث نہیں کرتا، وہ تو کہتا ہے کرایہ 10 روپے بڑھ گیا بس کا، کیونکہ اس کو تو بس میں آنا جانا ہے، پیٹرول سے تو اس کا لینا دینا نہیں۔ یہ تو امیروں کی باتیں، تگڑے لوگوں کی باتیں۔ یہ سارا عالم، اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ نہ قانون کا ہے، نہ معیشت معاشرت کا ہے، اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ دیانتداری کا ہے۔ یہاں اگر دیانتداری ہو جائے، سچ بولنے والا، بات کرنے والا سچ بولے۔ اذان سن لیں جی پہلے، ڈاکٹروں کے بارے میں رائے کیا ہے؟ چلیں بتائیں وابڈا والوں کے بارے میں رائے کیا ہے؟ آپ
اپنی بھی ایک آدھ مولویوں پیروں کے بارے میں رائے کیا ہے؟ بس یہی حال کیا گیا، الا ماشاءاللہ بد اعتماد کر دیا گیا۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف کسی ایک گروہ ایک طبقے کے بارے میں بددیانتی کو فروغ دیا گیا، جھوٹ کو۔ آج بھی کسی بھی شخص کو آپ لے لیں، اس کے بارے میں سچائی سے زیادہ جھوٹی خبریں زیادہ پھیلائی جاتی ہیں، افواہوں کا دور۔ اپنی زندگی میں جوانوں سچ بولو، دیانتداری کا مظاہرہ کرو۔ اس ملت کا جوان کیسے ترقی کرے گا جس کی ماں کہتی ہے کہ پتر تو سچ ہی نہیں بولتا، تو جاتا کہیں ہے بتاتا کہیں ہے، تو بات ہی ٹھیک نہیں کرتا، کیسے بات سنو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب مختلف جگہوں پہ تبلیغ دین کے پیغامات بھیجے تو ہرقل بادشاہ کو بھی حضور نے پیغام دیا۔ بڑا سیانہ آدمی تھا، سمجھدار تھا، معاملہ فہم تھا۔ اس نے کہا میں کوئی جذباتی فیصلہ نہیں کرتا، کچھ چیزوں کے حضور کے بارے میں کچھ چیزوں کے سوالات میرے ذہن میں ہیں۔ اس نے کہا یار یہاں کوئی آیا ہوا ہو نا، مکے کا سردار، لوگ تجارت کے لیے آتے ہیں، کوئی سمجھدار سیانہ سردار وزادار آدمی تو لے کے آؤ۔ ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہاں گئے ہوئے تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہر جنگ میں آگے تھے کلمہ پڑھنے سے پہلے۔ ان کو بلا کے لوگوں کو پتہ چلا یہ آئے ہوئے ہیں، تو لے جا کے بادشاہ کے سامنے کھڑا کر دیا۔ ابو سفیان کہتے ہیں جب اس نے سوال جواب شروع کیے تو ظاہر ہے میں مخالف گروہ میں تھا۔ جب کوئی مخالف گروہ میں ہوتا ہے اس نے تعریف تو نہیں نہ کرنی ہوتی، وہ صرف ہمارے ملک میں رواج ہے کہ لوگ جو پارٹی چھوڑ کے آ رہے ہوتے ہیں اس کی بھی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں، اور جدھر جا رہے ہوتے ہیں پھر اس کی بھی۔ اللہ جانے کیسے اپنے دل کو سمجھاتے ہیں، ضمیر کو مطمئن کرتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ۔ ابو سفیان کہتے ہیں میں چونکہ دوسرے گروہ میں تھا تو بادشاہ نے جو بات بھی پوچھی میں نے رائے مخالف دی۔ جو بھی پوچھا کہ وہ محبوب علیہ السلام جو دعوی نبوت کرتے ہیں، ان کا کلمہ پڑھنے والے امیر ہیں، غریب ہیں، بات کیا ہے، جنگیں ہوئی ہیں تو نتیجہ، ایک طویل گفتگو ہے۔ ابو سفیان کہتے ہیں آخر میں بادشاہ نے ایک سوال پوچھا، یہ جوان زیادہ غور کریں گے، سوال پوچھا۔ ابو سفیان کہتے ہیں مجھ سے کہنے لگا وہ جس کریم محبوب علیہ السلام نے دعوی نبوت کیا ہے، کیا کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں میں چپ کر گیا۔ ایک منٹ کے لیے میرے دل میں خیال آیا معاذ اللہ کہہ دوں بولا ہے، پھر میں نے سوچا یہ تو عرب کی وزاداری کے خلاف ہے کہ میں جھوٹ بولوں۔ اور پھر ابو سفیان کہتے ہیں میرے دل کے کونے سے آواز آئی میں کوئی اور بات کروں گا تو شاید کوئی تھوڑی دیر کے لیے سوچے، اور اللہ کے رسول نے جھوٹ بولا یہ تو مانے گا ہی کوئی نہیں، یہ تو مخالف نہیں مانیں گے، کافر مشرک نہیں مانیں گے۔ بادشاہ کہنے لگا سوچتے کیا ہو، بتاؤ کیا کبھی انہوں نے جھوٹ بولا ہے؟ تو ابو سفیان کہتے میرے ہاتھ میں چھڑی تھی، میں نے اٹھا کے دوبارہ زمین پہ رکھی۔ میں نے کہا بادشاہ وہ رشتے میں میرے بھتیجے لگتے ہیں، میری ان سے مخالفت ہے، میں ان کے مقابل فوجیں تک لے کے آتا ہوں، وہ ہمارے بتوں کو برا کہتے ہیں، رائے کا اختلاف اپنی جگہ پر، لیکن وہ میرے سامنے پیدا ہوئے میرے بھتیجے ہیں، میں نے انہیں ماں کی گود میں بھی دیکھا ہے، دادا کے کندھوں پہ بھی دیکھا ہے، سیدہ خدیجہ کا دولہا بنے بھی دیکھا ہے، میں نے ان کی گود میں ان کی بیٹیوں کو کھیلتے بھی دیکھا ہے۔ اختلاف اور مخالفت اپنی جگہ پر وہ کریم میرے سامنے پیدا ہوئے اور ان کے مقدس بال میری آنکھوں کے سامنے سفید ہوئے، ان کی زبان سے جو بھی نکلتا ہے حق اور سچ ہی نکلتا ہے۔ وہ اسیر دشمن کی چاہ میں بھی، مخالفوں کی نگاہ میں بھی وہ امی ہے، صادق ہے، معتبر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے، کبھی زبان سے جھوٹ نہیں نکلا۔ اللہ آپ کو جزا دے۔ سنیں جی، کچھ خطیب بغیر نعروں کے بھی تقریر کر لیتے ہیں یار، اونچی سبحان اللہ کے بغیر بھی کام چل جائے گا انشاءاللہ۔ آپ خالی سنتے جائیں نہ بھی سبحان اللہ کہیں پھر بھی گزارا، اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، اور نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد۔ میرے عزیز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سچ بولا۔ ابو سفیان کہتے ہیں ان کی زبان سے سوائے حق سچ کے کبھی کچھ نکلا؟ کریں نا تھوڑی پابندی ہم بھی سچ کی، کریں نا۔ اچھا ہم بولتے ہیں سچ، بہت سارے لوگ سچ بولتے ہیں،
لیکن وہ دوسروں کے بارے میں بولتے ہیں, اپنے بارے میں نہیں بولتے. اس نے اتنا جھوٹ بولا, اس نے اتنی کرپشن کی, فلانے نے یہ کہا, دوسروں کے بارے میں بول رہا ہے. اپنے بارے میں سچ بول, اپنے بارے میں تو بتا تو نے کیا کیا ہے. نہ ادھر ادھر کی تو بات کر, بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. مجھے راہزنوں سے غرض نہیں, تیری راہبری کا سوال ہے. تو کہاں تھا, اپنی بات بتا. ابو سفیان کہتے ہیں جب میں نے بادشاہ کو یہ بات بتائی نا, اس نے چادر کندھے پہ رکھی اور وہ جانے لگا, تو میں نے کہا یار تو نے اتنی باتیں پوچھی, میں نے اتنے جواب دیے, کوئی نتیجہ بات کا کوئی رزلٹ بھی نکلتا ہے نا, کوئی اینڈ بھی ہوتا ہے, کوئی نتیجہ بتا. تو کہتے ہیں بڑے تحمل سے, بردباری سے بادشاہ ہنس پڑا. ہنس کے کہنے لگا نتیجہ تو نکلا ہے. کہا کیا نتیجہ نکلا؟ تو کہنے لگا یار جس بندے نے کبھی بندوں سے جھوٹ نہیں بولا, وہ یہ والا جھوٹ کیوں بولے گا کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں. جو بولتے ہی سچ ہیں تو پھر گویا وہ کہہ رہا تھا مان لو کہ یہ بھی وہ سچ ہی بولتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا. ایک تو حضور کی اس اہم ادا کو اپناؤ. آپ کو پتہ ہے کسی باپ نے کسی مجبوری سے کبھی کہا ہوگا اپنے بیٹے کو چلے 2 منٹ کے لیے مان لیتے ہیں, کوئی مجبوری ہوگی, اس نے چلے فرض کیا کسی مجبوری کے تحت اس نے کہا تھا اپنے بیٹے کو کہ باہر جو بندہ آیا اسے کہہ دو کہ میں گھر میں نہیں. چلے مان لیا 2 منٹ کے لیے تیری مجبوری تھی, لیکن میں ذمہ داری سے کہتا ہوں تو نے ایک دفعہ اپنے پتر سے کہا تھا نا جھوٹ بول دے میں گھر نہیں, پھر تو ساری زندگی منت کرے گا وہ تیرے ساتھ بھی سچ نہیں بولے گا. اتنی بڑی بیماری ہے یہ, گھر توڑتی ہے, گھر یہ قبیلے توڑتی ہے, رشتوں کو کمزور. کیوں جھوٹ بولتے ہو رشتہ کرتے وقت کہ بچہ یہ کماتا ہے یہ کماتا ہے, کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ صاف ستھری 2 ٹوک بات کرو. اتنا بڑا رشتہ میاں بیوی کا جو اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں جھوٹ پر قائم کرتے ہو. بیٹی کے والدین بھی اللہ ماشاءاللہ جھوٹ بولتے ہیں, یہ دے دیں گے یہ دے دیں گے. بعد میں کہتے ہیں لڑکے والے لالچ کرتے ہیں, آپ نے پہلے لالچ خود پیدا کیا, کیوں کہانیاں سنائی. اتنا اہم رشتہ جس کی بنیاد پر سارا گھر چلنا تھا, وہ رشتہ ہی بد اعتمادی پر قائم ہے. جب ایک دوسرے پر اعتماد ہی نہیں ہے تو سکون کیسے آئے گا؟ اپنی زندگی میں سچ لاؤ. دولت لانے سے زیادہ ضروری سچ لانا ہے. گھر میں مہنگی چیزیں لانے سے بہتر ہے اپنے گھر میں سچ لے آؤ, دیانتداری لے آؤ. گھر بھی بچ جائے گا, قبیلہ بھی بچ جائے گا. ذمہ داری سے کہتا ہوں سچ بولو, دیانتدار ہو جاؤ, ملک بھی بچ جائے گا. اس امت کا بھلائی اس کام میں ہے. یہ حضور کا اسوہ حسنہ ہے. اور تیسری بات, نبی پاک کی سنت صرف مسواک لے کے دانت صاف کرنا ہی نہیں, دل صاف رکھنا بھی میرے نبی کی سنت ہے. دل صاف رکھنا بھی حضور کا طریقہ. دل بڑے بوجھ ہوتے ہیں ہمارے دلوں پر, مفت کی ناراضگی, کوئی لینا دینا نہیں. وہ جی فلانے بندے نے نا جی اپنی بچی کی شادی کی یا بچے کی شادی کی, رشتہ دار نے مجھے پوچھا نہیں. بھئی آپ کو کیوں پوچھتے, آپ کیا ہیں؟ ان کا گھر تھا. آپ بلا وجہ ناراض ہو کے اپنے گھر میں کیوں پوچھتے؟ آپ کو کس کتاب میں لکھا ہے, کس شریعت میں لکھا ہے, کہاں قانون ہے آپ سے پوچھا جائے؟ وہ فلانے بندے نے میرے بارے میں بات کی ہوگی. اور یار تو اتنا اہم نہیں ہے ساری دنیا تیرے خلاف باتیں کرے, تو مفت میں ٹینشن لے گیا ہے. وہ جو 2 بندے دور کھڑے ہیں وہ کوئی اور بات کر رہے ہیں, تیری نہیں کر رہے. مفت میں اپنے دلوں میں بوجھ, مفت میں بدگمانیاں. اور جی فلانا بندہ امیر ہو گیا, کیسے ہو گیا؟ یہ تیری ڈیوٹی ہے, تیری ذمہ داری ہے. میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ لکھا ہے, حسد کرنے والا بندے پر اعتراض نہیں کرتا, حسد کرنے والا اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر اعتراض کرتا ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. وہ تو کہہ رہا ہے اسے نہیں ملنا چاہیے تھا, مجھے ملنا چاہیے تھا. آپ جب اتنی زیادہ عداوتیں پیدا کر لیتے ہیں, آپ کیوں نہیں اس چیز سے خوش ہوتے جو نظام میرے رب نے بنا دیا ہے؟ اتنی بڑی اللہ کی مخلوق ہے, لیکن ہمیں لوگ اچھے ہی نہیں لگتے. جس سے پوچھ لو وہ ناراض ہی ہے. ہر بندہ کسی نہ کسی سے ناراض ہے, شکوے کر رہا ہے. وہ چھوڑ دے یار, میں کسی شخص سے بیزار نہیں ہو سکتا, ایک ذرہ بھی تو بیکار نہیں ہو سکتا. جسے اللہ نے بنایا ہے وہ بیکار. میں بدعقیدہ بد مذہب کی بات نہیں کر رہا. وہ پھر دہراتا ہوں, ایک تو حضور کی زندگی کامل ہے, مکمل ہے, اسے پڑھو. جس زاویے سے ہنسنا بھی با کمال ہے, رونا بھی بڑا قیمتی ہے.
जिस जाविये से पढ़ोगे कमाल ही कमाल। और फिर हुजूर का उसवा हसना पूरी जिंदगी पे लागू करो। एक तो सच बोलें, बदयांती कभी ना करें, झूठ कभी ना बोलें, और अपने दिलों से सारे हसद, बुग़ज़, अदावतें, दिल दरिया समुंदरों डूंगे, कौन दिलां दियां जाने, 14 तबक मेरे दिले दे अंदर, मैं तंबू वांगू ताने। दिल में गुंजाइश पैदा करें। और आखिरी बात आपसे ये अर्ज की है, दूसरों का एहसास पैदा करें। दूसरों के लिए हम उस दीन के मानने वाले हैं इसमें से आबा जख्मी हालत में मैदान में जख्मों से चूर भी पड़े हो ना, तो फिर भी कहते हैं पानी मेरे भाई को पिला दो। पानी उस दीन के मानने वाले, हमें ना खुद गर्ज किया गया, अपनी अपनी पे लगा दिया गया है। बांटना शुरू करोगे ना, बांटना, उसमें सफाई भी है, बरकत भी है। और जो बांटते हैं उनके खजाने खाली नहीं होते, उन्हें अल्लाह ताला भी फरमाता है। फिर एक दफ़ा दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला अहबाब की कोशिश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हज़रत किबला पीर साहिब दामद बरकातुहुल आलिया आस्तान आलिया सालकाबाद शरीफ से आप तशरीफ़ लाए, आपने सदारत भी फरमाई और हम सब के लिए दुआ भी फरमाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला इस बज़्म नूर को कबूलियत का दर्जा अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।